بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 1 ستمبر 2021 عالم اسلام کے بطِ جلیل اور مقبوضہ کشمیر سے حریت رہنما سید علی گیلانی دار فانی سے کوچ کر گئے۔ ستمبر 1929 سوپور میں پیدا ہونے والا سید علی گیلانی وہ دنیا حریت کا بے تاج بادشاہ بن گیا۔ اورینٹل کالج لاہور سے انہوں نے بنیادی تعلیم حاصل کی اور پھر وہیں سے ان کی ملاقات حکیم الامت علامہ اقبال سے ہوئی۔ اقبال کی شاعری سے، اقبال کے فلسفے سے متاثر ہوئے اور پھر اقبال کو انہوں نے اپنے رگوپے کا حصہ بنا لیا۔ کشمیر جا کر شعبہ تدریس سے وابستہ ہوئے اور یہیں پر وہ سید ابوالعالیٰ مودودی کی فکر سے متاثر ہوئے اور جماعت اسلامی مقبوضہ کشمیر کا حصہ بنے۔ پھر جماعت اسلامی مقبوضہ کشمیر کے سیکریٹری جنرل تک کے عہدے پر فائز رہے اور قائم مقام امیر بھی بنے۔ مقبوضہ کشمیر کی جماعت اسلامی نے جب تقسیم کا مرحلہ طے ہو گیا اور کشمیر کا مسئلہ ایک متنازع مسئلہ بن گیا تو جماعت اسلامی نے ایک لانگ روڈ میپ بنایا، ایک طویل منصوبہ بندی کی، پورے کشمیر کے اندر تعلیمی اداروں کا جال بچھایا اور اساتذہ کے ذریعے نسل نو کی تربیت کی اور ان کے اندر آزادی کی جو شمع ہے اس کو روشن کیا۔ ساتھ ہی ساتھ وہاں کے ریاستی سیاست میں بھی جماعت اسلامی نے بھرپور حصہ لیا۔ یہی وجہ ہے کہ سید علی گیلانی نے ان دونوں محاذوں پر کام کیا۔ وہ شعبہ تدریس سے وابستہ ہو گئے اور نسل نو کو دو قومی نظریے اور پاکستان اور الحاق پاکستان کے حوالے سے ان کو آگاہ کرتے رہے اور ان کے اندر آزادی کا بیج بوتے رہے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ریاستی الیکشن میں بھی حصہ لیا اور 3 مرتبہ وہ ریاست کی قانون ساز اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے۔ دو قومی نظریے کی بات کی جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ سر سید احمد خان وہ پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے 2 قومی نظریے کی بات کی۔ اس کے بعد علامہ اقبال نے اس کو فلسفیانہ موضوع بنایا اور اس کے حوالے سے اس تصور کو مسلمانوں کے اندر اجاگر کیا۔ اسی بنیاد پر تحریک پاکستان اٹھی اور قائد اعظم محمد علی جناح نے اس کو لیڈ کیا اور کامیابی کے ساتھ اس 2 قومی نظریے کی بنیاد پر پاکستان لے کر دیا۔ سید علی گیلانی وہ شخصیت ہیں جو آخر دم تک اس 2 قومی نظریے کے محافظ اور پاسبان رہے۔ یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے بھارتی سنگینوں کے سائے میں اور جنہوں نے مقبوضہ کشمیر کے اندر، سری نگر کے اندر اسلام کی خاطر، اسلام سے محبت کی خاطر اور اسلام سے تعلق کی خاطر واضح طور پر کہا کہ ہم ہیں پاکستانی اور پاکستان ہمارا۔ وہ یہ یقین سے جانتے تھے کہ برصغیر پاک و ہند کی تقسیم کا ایک غیر مکمل ایجنڈا وہ یہ ہے کہ کشمیر کے اندر رائے شماری نہیں ہوئی۔ اگر کشمیر کے اندر رائے شماری ہوگی تو کشمیر مسلمانوں کا علاقہ ہے، مسلمانوں کی اکثریت کا علاقہ ہے اور ریاست جموں کشمیر پاکستان سے الحاق کریں گے۔ 1989 میں جب وہاں کی حریت کانفرنس نے، جس میں سید علی گیلانی شامل تھے، یہ فیصلہ کیا کہ اب وہ تعلیم یافتہ نوجوان نسل وہ پروان چڑھ چکی ہے اور جن کے دلوں میں آزادی کی شمع روشن ہے، تو انہوں نے ریاستی سیاست کا بائیکاٹ کر دیا اور انہوں نے آنے والے الیکشنز کا بائیکاٹ کر کے آزادی کی تحریک چلا دی۔ اس الیکشن میں پوری کشمیر کی وادی اور اس کے مسلمانوں نے بھرپور حصہ لیا۔ بائیکاٹ میں کوئی ایک فرد بھی اپنے گھر سے نہیں نکلا اور عملاً ریاست کا جو سیاسی نظام ہے وہ معطل ہو گیا۔ بھارت کو وہاں گورنر راج نافذ کرنا پڑا اور اس کے نتیجے میں اپنی 7 لاکھ فوج اتارنی پڑی وادی کو اپنے قبضے میں رکھنے کے لیے۔ اس کے نتیجے میں ایک مزاحمت رونما ہوئی اور وہ سیاسی تحریک وہ ایک مزاحمتی تحریک میں تبدیل ہو گئی اور وہاں کے جو نوجوان تھے انہوں نے اینٹ اور پتھر اور جو بھی کچھ انہیں میسر تھا انہوں نے بھارتی فوج کا مقابلہ کرنا شروع کر دیا۔ اس کے نتیجے میں بھارتی فوج نے ظلم و ستم کی ایک
داستان رقم کی، نہتے کشمیریوں پر وہ چڑھ دوڑے، ان کے گھروں کے دروازے توڑ دیے، دیواروں کو پھلانگا، وہاں کے نوجوان نسل کو قتل کیا، اریسٹ کیا، لاپتہ کیا، وہاں کی بیٹیوں کو، وہاں کی خواتین کو ان کی عصمت دری کی، اور انسانی حقوق کی وہ بدترین پامالی کی جس کی آج تک کوئی ریکارڈ اور اس کی آج تک کوئی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ لیکن دوسری طرف کشمیری عوام اپنی قیادت کے جھنڈے تلے متحد تھے اور آج تک وہ تحریک آزادی کو چلا رہے ہیں۔ اس دوران سید علی گیلانی حریت کانفرنس کے چیئرمین بھی رہے اور انہوں نے ببانگ دہل پوری دنیا کے سامنے کشمیر کا موقف رکھا، ان کی آزادی کے حق کی ترجمانی کی، اور یہ کھل کر بتایا کہ کشمیر جب انہیں موقع دیا جائے گا آزادی کا تو وہ پاکستان کا حصہ بنے گا۔ یہ سید علی گیلانی ہیں جنہیں پھر مسلسل 30 سال جو گزشتہ ہیں وہ قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑیں، انہیں بار بار نظر بند کیا گیا، قید کیا گیا۔ ان کی جو کتاب روداد قفس ہے یا قصہ درد ہے، اس میں ساری چیزیں موجود ہیں۔ ایک بوڑھا انسان، اس کی اوپر جسمانی تشدد بھی کیا گیا، اسے ذہنی اور نفسیاتی ٹارچر کا نشانہ بھی بنایا گیا، لیکن اپنی زندگی کے آخری دن تک ان کے زبان پر جو بات تھی پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، وہ اس سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے، اور انہوں نے اپنی نوجوان نسل کو یہ پیغام دیا کہ آزادی کے لیے جدوجہد کرنی پڑتی ہے، جہاد کرنا پڑتا ہے، قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اور آج وہ قوم ان کی اس کہے پر چل رہی ہے۔ سید علی گیلانی پاکستان کے ہیرو ہے، ہر پاکستانی کا ہیرو ہے، لیکن بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان کو پاکستان کے اندر وہ پروٹوکول نہیں دیا گیا۔ پاکستانی حکومت نے انہیں آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی، پاکستان نے حریت رہنماؤں کو بلایا، انہیں نظر انداز کر دیا، وہ پاکستان نہیں ہے۔ حالانکہ پاکستان کی جنگ لڑنے والا وہ تنہا شیر اور وہ تنہا بوڑھا سپاہی ہے سید علی گیلانی۔ اب ان کی وفات پر بھی پاکستان کی سرد موری اور پاکستان کی بے وفائی یہ گہرا زخم اور گھاؤ لگانے کے لیے کافی ہے۔ پاکستانی میڈیا کو دیکھیں، اگر کوئی انڈین فلم انڈسٹری کا فرد مر جائے تو ان کی گویا ماں مر جاتی ہے، اور یہ سوگ منانا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ ٹرانسمیشنز چلانا شروع کر دیتے ہیں، اور سید علی گیلانی جیسا پاکستان کا سپاہی اور پاکستان کے لیے لڑنے والا اور پاکستان کے مقدمے کو پوری دنیا کے سامنے پیش کرنے والا اور سنگینوں کے سائے میں پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگانے والا، اس کے لیے یہ میڈیا خاموش ہے۔ میں اپنی قوم سے بات کہنا چاہتا ہوں کہ سید علی گیلانی روز روز پیدا نہیں ہوتے۔ ہم اپنے محسنوں کے ساتھ اگر یہ سلوک رکھیں گے، ہم نے اپنے محسنوں کے ساتھ بنگلہ دیش میں بھی یہی سلوک کیا، انہوں نے پاکستان کی جنگ لڑی، ہم نے انہیں بھلا دیا، ہم نے اپنے محسنوں کے ساتھ مقبوضہ کشمیر میں بھی یہی سلوک کیا ہے، تو پھر جو محسن ناشناس قوم ہے، احسان فراموش قوم ہے، دنیا اسے کسی اچھے نام سے یاد نہیں رکھتی، تاریخ اسے کسی اچھے نام سے یاد نہیں رکھتی۔ آج پاکستانی قوم کا موقع ہے کہ ہر پاکستانی وہ غم کا اظہار کرے، ہر پاکستانی غائبانہ نماز جنازہ میں شرکت کرے، اور حکومت نہ صحیح پاکستانی قوم اٹھے اور اون کرے اور کہے کہ سید علی گیلانی ہمارا اثاثہ تھے، سید علی گیلانی ہمارے ہیرو تھے، اور سید علی گیلانی پاکستان کی روشن علامت تھے۔ امید ہے کہ یہ پیغام لوگوں تک پہنچے گا اور وہ غیرت ایمانی اور جذبہ ایمانی کا اور مسلمان ہونے کا اور اسلامی حمیت کا ثبوت دیں گے اور سید علی گیلانی کو یاد رکھیں گے۔ بہت شکریہ۔